اچھا جی، سوال کیا ایک بچی نے، میں نام نہیں لوں گی، مناسب نہیں لگتا، کہ میں کئی عرصے سے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی اور ہم نے اپنا فیوچر اکٹھا سوچا تھا، سب کچھ بہت ٹھیک جا رہا تھا، لیکن درمیان سے اس نے کوئٹ کر دیا۔ میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، فلاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں کافی زیادہ ڈپریسڈ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے۔ دل کرتا ہے سوسائڈ کر لوں، لیکن اسلام میں سوسائڈ حرام ہے، یہ سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہی، لیکن اسلام میں اگر سوسائڈ حرام ہے تو نامحرم کے ساتھ ریلیشن شپ حلال ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو جانا ایک فطری بات ہے۔ آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں اور نکاح کر لیں، لیکن اگر یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تب ہوتا ہے جب آپ میں ایمان کا یا تقویٰ کا لیول بالکل کم ہے، اور جب آپ اپنے ایمان کے پیک پر ہیں تو پھر سامنے چاہے جتنا مرضی بھی کوئی اچھا انسان ہے، آپ اس کے طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کسی کے ساتھ بات کر لینا یا کسی کو سجیشن دے لینا یا اپنے مسائل کسی کے ساتھ بیان کر لینا وہ غلط نہیں، لیکن کسی کی طرف غلط نیت سے اٹریکٹ ہو جانا وہ ضرور غلط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اتنے فارغ ہیں کہ آپ کسی نہ محرم کے لیے طرف جو ہے قدم بڑھائیں، یا آپ اتنے فارغ ہیں کہ آپ کسی نہ محرم کے لیے روئیں، یا آپ کی اپنی زندگی کا کوئی ایم نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی جدوجہد نہیں اپنے لیے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں جن کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، جونج رہے ہیں، اور آج آپ کہتے ہیں ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم ڈپریسڈ ہیں۔ ڈپریشن میں کون نہیں ہے؟ آپ کو بڑے بڑے اسکالرس نظر آتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز نظر آتے ہیں، کیا انہیں ڈپریشن نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈپریشن کا لیول آپ سے کئی حصے زیادہ ہو، پر ان کا کام آپ کا ڈپریشن دور کرنا ہے۔ ان کا ڈپریشن دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے ڈپریشن نہیں ہے، اور انسان کے ڈپریشن کا لیول علیحدہ علیحدہ ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے حرام ریلیشن مانگ رہے ہیں، وہ بھی دعاؤں میں، عجیب بات ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں۔ آپ اتنے فارغ ہیں کہ نامحرم کے لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ آپ کے والدین نے جنہوں نے آپ کو فائنل ایئر تک پہنچایا، آپ نے پڑھا ہے، اس کے پیچھے ایفرٹ کس کی ہے؟ والدین کی ہے۔ انہوں نے آپ کو یہ آزادی دی کہ آپ باہر نکلیں، آپ پڑھیں، آپ ایجوکیشن حاصل کریں، آپ کوئی اچھا انسان بنیں۔ آپ نے باہر نکل کے لوگوں کے لیے اپنی زندگی ویران کرنی شروع کر دی۔ کیوں؟ آپ کی خود کی کوئی زندگی نہیں ہے، آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کس قسم کے انسان ہیں کہ آپ جب اپنی اہمیت خود ہی محسوس نہیں کرتے، لوگ آپ کی اہمیت کیسے محسوس کریں گے؟ اور جس کے پیچھے آپ آنسو بہا رہی ہیں، اپنے والدین کی بھی گناہ گار، اپنی ذات کی بھی گناہ گار، اللہ کی بھی گناہ گار۔ ہوش کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، اپنی قدر کو پہچانیں، آپ کیا ہے، کس کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر رہی ہیں۔ آپ کی محبت پر صرف اور صرف آپ کے شوہر کا حق ہے، کسی کا نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں آپ کا شوہر وہ لکھا ہے تو پھر وہ آپ کو مل جائے گا، اس کے لیے آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں روئیے گا جب ضرورت کبھی پڑے، اور اگر کوئی اور لکھا ہے تب بھی اس پر صبر کریں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ حرام سے نکلیں، حلال کی طرف آئیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اس پر شکر ادا کریں، آپ اس پر رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے جو آپ کو آپ چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر آپ کی اس سے شادی ہو جاتی تو آپ کو بعد میں بھی چھوڑ کے جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آپ گناہ سے نکلیں، حرام کو چھوڑیں، حلال کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہو سکتا ہے کتنا بہتر سوچا ہو۔ عجیب بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ گرا رہے ہیں ایک ایسے انسان کے پیچھے جسے آپ کی پرواہ نہیں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو چیز ہے ہی حرام ہے، اور آپ کے رونے سے، آپ کس طرح کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ کا شکر گزار ہو کہ اللہ نے آپ کو ادھر سے نکلنے کا ایک موقع دیا ہے، اس موقع کو اویل کیجیے۔